نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ بڑا بابرکت مہینہ بھی ہے، چونکہ اس میں وجود کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. چونکہ سیرت کا پہلو اس مہینے میں بہت زیادہ اجاگر کیا بھی جاتا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا علم بھی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی اور آپ علیہ السلام ہماری کیا کیا رہنمائی کی ہیں اور آپ کی سیرت پاک کیا کیا تھی. خاص طور پر اس مہینے میں اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو واقعات اور جو آپ کا نسب چلا ہے اسے بھی ہمیں جاننا چاہیے. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جو آپ کے پردادا تھے. آپ وہیں سے واقعات اور سیرت کے موضوع کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور یہ سلسلہ چلے گا کچھ ہفتوں تک. یہ ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے اور بڑے حسین اور جمیل اور خوبصورت اور روب دبدبہ اور ان کے پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا ان کے پیشانی پر، اور بڑے سخی تھے یہ. علماء یہود جب ان سے ملاقات کرتے تو ان کا ہاتھ کا بوسہ دیا کرتے، اور بڑے بڑے بادشاہ اور علماء یہود اور جو رئیس لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں پیش کرتے تھے تاکہ نور نبوت جو ان کی نسل سے آنے والی ہے وہ ہمارے گھر میں. اسی چیز کو سن کر شاہ روم ہرقل نے بھی، بڑا بادشاہ تھا اس وقت، اس نے بھی ہاشم سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ میری بیٹی بڑے حسین اور جمیل ہے، اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں، لہٰذا اسے آپ قبول کر لیجیے. تو حضرت ہاشم نے انکار کر دیا، چونکہ ہرقل جو شاہ روم کا بادشاہ تھا
اسے بھی اس بات کا علم تھا کہ نور نبوت انہی کے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ہاشم بڑے سمجھدار بھی تھے اور یہ بڑے تاجر بھی تھے، سخی بھی تھے۔ ان کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ جب مکہ میں قحط پڑا تو یہ لوگوں کو سرید کھلایا کرتے تھے۔ پورے مکہ میں جب قحط پڑا اور کئی بار قحط پڑے تو یہ حضرت ہاشم یہ سرید کھلایا کرتے تھے لوگوں کو، اور مہمان نواز ایسے تھے کہ ایک ایک مہمان کے لیے ایک ایک اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے۔ کوئی غریب مسافر ہوتا تو ان کے لیے اونٹ کا انتظام کر دیتے۔ سخاوت کا بڑا چرچا تھا یہ۔ قبیلہ بنی نجار میں ایک دفعہ تجارت کرتے ہوئے ایک عورت پر نظر پڑی تو ان سے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ بھی بڑی سمجھدار عورت تھی، حسین و جمیل خوبصورت تھی، قبیلہ بنو نجار کی تھی، جن کا نام تھا سلمہ بنت عمرو۔ ان سے آپ کا نکاح ہوا اور سلمہ بنت عمرو یہ حمل سے ہوئی اور یہ تجارت میں چلے گئے تجارت کے لیے، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر ان کے بطن سے عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے یہ پیدا ہوئے۔ ان کی بھی جود و سخاوت انسانوں سے بڑھ کر چرندوں اور پرندوں میں رہی ان کی۔ یہ بھی بڑے حسین جمیل خوبصورت اور قریش کے مسلم سردار تھے، اور روب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا ان کا، دادا عبد المطلب کا۔ دادا عبد المطلب یہ بڑے سخی بھی تھے، اور مکہ مکرمہ میں قبیلہ جرحم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس خاندان میں نکاح کیا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوئے، وہ بھی آپ علیہ السلام کی نسل وہیں سے چلی۔ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے آئے تھے۔ تو قبیلہ جرحم میں آپ کا نکاح ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ وہ لوگ مکہ مکرمہ میں قابض ہو گئے اور بنو اسماعیل کو وہاں سے نکال دیا۔ دادا عبد المطلب بھی تھے اور انہوں نے ظلم پر ظلم کیا لوگوں کے ساتھ۔ اطراف کے جتنے بھی قبیلے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، سب نے مل کر پھر ان سے لڑا، اور یہ پھر قبیلہ جرحم وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ جاتے وقت انہوں نے زمزم کا جو کنواں تھا اس کی نشانیوں کو انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو اب دادا عبد المطلب کو خواب آیا، وہاں آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے کہ خواب آیا کہ تم احفروا برہ، کہ برہ کو کھودو۔ تو اب دادا عبد المطلب خوابی میں پوچھ رہے ہیں وما برہ، کہ برہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ دوسرے دن پھر دوسرا شخص آیا خواب میں، اس نے کہا احفروا المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے سوال کیا کہ مل مظنونہ، مظنونہ کیا چیز ہے؟ وہ دوسرا شخص چلا گیا۔ پھر تیسرے دن پھر ایک شخص نمودار ہوا خواب میں، اور اس نے کہا کہ احفروا طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پھر سوال کیا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر خواب آیا ان کا، اور یہ خواب میں بات آئی کہ احفروا زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ زمزم کیا ہے؟ تو انہوں نے جو خواب میں جو شخص آئے تھے انہوں نے کہا کہ زمزم ایسا کنواں ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ حجاج کرام کو سیراب کرنے والا کنواں ہے۔
چنانچہ ان کے ایک بیٹے تھے حارث، دادا عبد المطلب کے، تو ان کو ساتھ لیا اور جو علامات بتائے گئے تھے جس جگہ پر زمزم کے کنویں کا، انہیں جا کر کھودنا شروع کیا۔ 3 دن تک کھودتے رہے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے پانی نکلا تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد وہیں سے پھر دوبارہ زمزم پھر وہیں سے شروع ہوا۔ دادا عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے جو میرے دست و بازو بنے تو میں اللہ کے راہ میں ان میں ایک بیٹے کو قربان اور ذبح کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ آرزو کو پوری کر دیا اور ان کے 10 بیٹے ہو گئے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی ہوئے۔ تو ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے حتیم ہی میں، تو خواب میں آیا کہ یا عبد المطلب اوفی بنظرک، کہ تم اپنی نظر کو، اپنی منت کو پوری کرو، جو تم اس بیت اللہ کے رب سے جو تم نے وعدہ کیا تھا، منت مانا تھا، جو نظر تم نے مانی تھی اسے پورا کرو۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ بیٹوں نے بھی کہا، یہ خواب بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اوفی بنظرک فافعل ما شئت، آپ اپنی نظر کو، اپنی منت کو پوری کریں اور جو چاہیں آپ کر دیں۔ چنانچہ 10 بیٹوں کے درمیان میں قرہ کو ڈالا گیا اور قرہ میں حضرت عبداللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کا نام مبارک آیا اور دادا عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب بھی اپنے تمام فرزندوں میں حضرت عبداللہ ہی تھے، انہی کا نام آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو دادا عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے ہیں۔ ان کی بیٹیاں رونے لگی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے بدلے میں 10 اونٹ کو ذبح کر دیجیے۔ تو انہوں نے 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام میں قرہ ڈالا۔ قرہ کہتے ہیں کچھ ناموں کو لے کر ایک کاغذ میں لکھ لیا جائے اور جو نام نکل آ جائے اسی کا وہ چیز ہو جائے گی، یا اس کے لیے وہ چیز طے کر دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں قرہ۔ چنانچہ قرہ کیا گیا تو پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام آیا کہ انہی کو ذبح کیا جائے۔ 10 اونٹ کرتے 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 جب اونٹ 100 میں پہنچ گیا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا بلکہ قرہ میں 100 اونٹ کا نام آیا۔ تو تمام لوگ حاضرین مجلس تھے وہاں پر، وہ تمام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور 100 اونٹ سعی الصفا مروہ کے درمیان میں دادا عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دی۔ اسی وقت سے حضرت عبداللہ کا نام حضرت عبداللہ ذبی رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا تھا کہ آپ 2 ذبیحہ کے بیٹے ہیں، آپ 2 ذبی کے بیٹے ہیں، آپ ابن الذبیحین۔ اور یہ جو دیت 100 اونٹ کی رکھی گئی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دیت کو باقی رکھا تھا کہ کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہوگی، وہ دیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی رکھا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یا ابن الذبیحین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کیے اور بیان سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ابن الذبیحین سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک تو حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ابن الذبیحین کہ 2 ذبیحہ کے بیٹے ہیں آپ۔ دادا عبد المطلب جب یہ معاملہ ہو گیا
دادا عبد المطلب اپنے بیٹوں کو شر، فساد، زنا اور چوری ان تمام چیزوں سے بچایا کرتے تھے اور منع کرتے تھے، اور شراب کی حرمت حرام کر لیے تھے اپنے اوپر کہ شراب یہ حرام ہے۔ چوری کی سزا انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، جس کو شریعت نے بھی باقی رکھا۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا۔ بہت سارے لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، پورے ننگے ہو کر۔ اس چیز کو دادا عبد المطلب برا سمجھتے تھے، شریعت نے بھی اس چیز کو برا سمجھا اور منع کیا کہ ننگے طواف نہ کیا جائے۔ تو یہ مبدأ تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی شروعات تھی۔ یہ سب چیزیں کہ معاشرے میں مکارم اخلاق پیدا ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب واقعات ہو رہے تھے۔ چنانچہ دادا عبد المطلب کو اب فکر ہوئی کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کروں۔ اب ان کا نکاح کا پیغام حضرت آمنہ سے بھیجا، جو قبیلہ بنو زہرہ کی تھی، بڑی شرافت نسبی تھی ان کی، بڑے قبیلے والے میں سے تھے یہ لوگ بھی۔ جب حضرت عبداللہ کو لے کر چلے ہیں قبیلہ بنو زہرہ میں نکاح کے لیے حضرت آمنہ سے، تو راستہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس یہودیہ نے کہا، جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، اس نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی، تم میری حاجت کو پوری کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حرام کام سے موت بہتر ہے۔ اس کے بعد چند اشعار پڑھے، پھر وہ قبیلہ میں گئے، قبیلہ بنو زہرہ میں، اور وہاں حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ وہاں سے جب لوٹے ہیں تو پھر اسی فاطمہ بنت مرہ یہودیہ سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا، پھر اس نے پوچھا کہ تم کہاں ٹھہرے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں قبیلہ بنو زہرہ میں گیا اور حضرت آمنہ سے میں نے نکاح کیا اور 3 دن وہاں قیام کیا، اس کے بعد میں لوٹا ہوں۔ تو فاطمہ بنت مرہ جو یہودیہ عورت تھی، وہ چونکہ تورات اور انجیل کی پڑھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں تمہارے پیشانی پر نور نبوت کو دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ یہ نور نبوت یہ میرے خاندان میں آ جائے، میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ یہ تجارت کے غرض سے چلے گئے ملک شام۔ واپسی پر طبیعت خراب ہوئی اور مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو نجار، جو آپ کا ننیھالی جو رشتہ دار وہاں تھے، آپ وہیں پر رک گئے اور سارا قافلہ مکہ مکرمہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ خبر پہنچی دادا عبد المطلب کو کہ میرا بیٹا بیمار ہے، تو اپنے بیٹے حارث کو فوراً بھیجا مدینہ منورہ کے، جا کے وہاں سے لے کر آئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں اور حضرت آمنہ یہاں حاملہ ہے، حمل سے ہو چکی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ میں آ چکے ہیں اور وہاں حضرت عبداللہ کا جب یہ پہنچے حضرت حارث، تو وہاں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نابغہ مکان ایک جگہ ہے نابغہ، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا اور پھر وہاں سے وہ لوٹے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جس کو اللہ رب العزت نے پورے واقعہ کو سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری صورت اس واقعے کے تحت کو نازل کیا اللہ رب العزت نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل یہ واقعہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، یہ محرم الحرام میں پیش آیا تھا، اور 50 یا 55 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کے آنے سے قبل 50-55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جس میں یمن کا ایک گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے دیکھا کہ سارے لوگ، سارا عرب مکہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ میں ایک گھر کی تعمیر کروں جس سے میں سارے لوگ یہاں آ جائیں، چونکہ اس وقت خانہ کعبہ میں کوئی نقش و نگار نہیں، صرف ایک دیوار تھی وہ۔ تو اس نے ایک چاندی کا اور سونے کا بہت زبردست ایک بنایا، اس نے ایک عمارت، اور لوگوں کو دعوت دی۔ ایک قبیلہ کا ایک شخص، عرب کا ایک قبیلہ کا ایک شخص، ایک روایت کے مطابق اس میں آ کر گندگی کر دیا، اپنی قضائے حاجت کو کر دیا اس نے، اور ایک روایت کے مطابق عرب کے کچھ نوجوان اس سے ہٹ کر کھانا بنا رہے تھے، تو اس آگ کی چنگاری اڑی اور اس کی عمارت کو جلا دیا۔ بہرحال یہ دونوں واقعہ میں سے کچھ بھی پیش آئے ہوں، اس سے ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں مکہ مکرمہ میں فوج کشی کروں گا اور مکہ کو میں اس کے خانہ کعبے کو میں ڈھا دوں گا۔ اسی ارادے سے وہ اپنے فوج کو لے کر نکلا، اور اس میں ہاتھیوں کا بھی ایک بڑا فوج تھا۔ جب وہ آیا ہے مکہ مکرمہ کے قریب، تو دادا عبد المطلب کی چراگاہ میں 200 اونٹ تھے، جس کو اس نے پکڑ لیا۔ تو دادا عبد المطلب کو جب یہ خبر پہنچی تو اپنے روثہ کے ساتھ یہ کہا کہ تم مکہ کو خالی کر دو، ہم اس کے پاس جائیں گے، ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ کے پاس یہ گئے چند روثہ کے ساتھ۔ جب یہ گئے ہیں تو بڑے حسین اور جمیل تھے دادا عبد المطلب، بڑا روب و دبدبہ تھا، کوئی ان کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا ان سے۔ اور یہ جب گئے ہیں تو اپنے تخت پر بیٹھانا تو مناسب نہیں سمجھا، اس نے بہت استقبال کیا اور تخت سے نیچے اتر کر اپنی زمین پر ان کے ساتھ خود بیٹھا۔ اثناء گفتگو میں دادا عبد المطلب نے اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا، تو ابرہہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، بڑا تعجب ہے یہ تو، کہ میں تو تمہارے خانہ کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، تم اپنے اونٹ کو مانگ رہے ہو مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا دادا عبد المطلب نے کہ انا رب الابل، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے اونٹ واپس کر دیا۔ دادا عبد المطلب وہاں سے واپس ہوئے اور لوگوں کو کہا کہ مکہ خالی کر دو، اور مکہ خالی کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی پھر مکہ کے دروازے پر کہ اللہ، ہم تو بندے ہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اپنی گھر کی حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اپنے روثہ کو لے کر، اور یہ در ابرہہ ایک لشکر لے کر چلا۔ فوراً ہی ان کی دعا قبول ہوئی، اور ایک غول کا غول، ایک فوج کا فوج، ایک پرندوں کا غول آیا، جس کے چونچ میں کنکڑیاں تھیں، جس کے پنجوں میں کنکڑیاں تھیں، اور وہ کنکڑی جس کے اوپر گرتی وہ گولی کا کام کرتی، وہ نیچے نکل جاتی۔ سارا لشکر اسی میں تباہ ہو گیا، اور ابرہہ کو ایک چیچک نکلا، ایک دانہ نکلا، جس سے اس کے عزم کٹتے گئے حتیٰ کہ اس کے سینے پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بارش برسائی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ سیلاب نے ان تمام کو بہا لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا واقعہ، جسے عربی میں ارہاس کہتے ہیں، جو خرق عادت ہوتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں، اسے کہتے ہیں ارہاس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی انبیاء تھے جن کے ہاتھ سے کوئی چیز خرق عادت آتی ہے اسے کہتے ہیں معجزہ، اور نبوت کے آنے سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ارہاس۔